پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی. وزیر اعظم نے معرکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی مانگ میں اضافے کی تصدیق کر دی. بہت سے ممالک حربی سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی. امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط، خوش آئند قرار. ایم او یو سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا، دفاعی پیداوار کو تقویت ملے گی جس سے معیشت مضبوط ہوگی. وزیر اعظم کا ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے عزم کا اعادہ. ملک میں کرپٹو کرنسی اور جدید مالیاتی نظام کے فروغ سے متعلق بڑی خبر آ گئی. پاکستان اور امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ڈیجیٹل ادائیگیوں اور غیر ملکی ترسیلات زر میں جدت کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت. Excited about this MOU to bring, the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to, be remarkable, and we're really excited to do business. ورلڈ لبرٹی فائنینشل سی ای او معاہدے سے متعلق پرجوش. اس کے ذریعے سب سے زیادہ ریگولیٹڈ ڈیجیٹل ڈالر پاکستان اور اس کے لوگوں تک لا رہے ہیں. زیک وٹکاف کا خطاب. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معیشت کی ترقی کے لیے تعاون پر ٹرمپ انتظامیہ کے شکر گزار. It's all about the new economy, and we started this journey almost this time last year. Fairly quickly, having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got from the UN. امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے اعلیٰ سطح وفد کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات. شہباز شریف نے پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کا فروغ ترجیح قرار دے دیا. امریکی کمپنی کے وفد کے اعلیٰ سرکاری اور نجی شعبے کے نمائندگان سے ملاقاتیں. ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، شفافیت اور عوامی رسائل کے معاملات پر تبادلہ خیال. I think PIA has been successfully completed. This landmark achievement not only, I would say, will modernize the airline, but also will reduce the financial burden on the national exchequer. سنگین معاشی عدم توازن ورثے میں ملا. سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت لانا ہوگی. نائب وزیر اعظم نے طویل المدتی مفادات کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا. ادائیگیوں میں نظم و ضبط اور ریگولیٹرز کو مضبوط بنا رہے ہیں. پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا. اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب. وفاقی وزیر خزانہ کا بعض کمپنیز کے پاکستان سے جانے کا اعتراف ماننا پڑے گا کہ ملک میں ٹیکس اور انرجی کی قیمتیں زیادہ ہیں. ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہوگا. محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. رواں سال 41 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر موصول ہونے کی امید کا اظہار. شاہ بحرین نے صدر زرداری کو ریاست کا اعلیٰ ترین ایوارڈ عطا کیا. انہیں یہ اعزاز دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. منامہ میں صدر مملکت اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق. خاص مہم چلایا جاتا ہے. آپ کا نہ صرف تھر پارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے ایک خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے. کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. جھوٹیا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ تھر سے وسائل لے کر اسلام آباد کو دیے جائیں. بلاول بھٹو زرداری کا تھر میں تقریب سے خطاب. تھر پارکر سمیت سندھ کے خلاف خاص مہم چلائے جانے کا بھی شکوہ.
मशरिक़ वस्ता पर कशीदगी के बादल बरकरार। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के इंतबा पर कतर समेत कई अमरीकी फौजी अड्डों से सैकड़ों अहलकारों की मुंतकिली। अमरीका ने ईरानी मुजाहिरीन को फांसी देने पर सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। सदर ट्रंप के नुमाइंदे और ईरानी वजीर खारजा के राबते खत्म। जारियत हुई तो खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करेंगे। ईरानी वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। अजीज नासिरजादे ने वाजे कर दिया कि ईरान के पास बहुत से सरप्राइजेस हैं। जवाबी कार्रवाई दुश्मन के लिए तकलीफ दे होगी। ईरानी मिसाइल का जखीरा इसराइल से होने वाली जंग की निस्बत कई गुना बढ़ चुका। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मूसवी ने खबरदार कर दिया। ट्रंप की धमकियां काम न आईं। रूस का ईरान से तिजारत जारी रखने का ऐलान। वजीर खारजा ने वाजे कर दिया, कोई बैरूनी ताकत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सबोताश नहीं कर सकती। चीन की भी ईरान में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालिफत। हर मुल्क की खुद मुख्तारी बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत महफूज होनी चाहिए। तर्जमान माउनिंग की बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग। ईरान में मुजाहिरों के दौरान हलाक 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में हज़ारों अफराद सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठाए सड़कों पर निकल आए। जारियत पर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा पुरअज़्म। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात मामूल पर आने लगे। बेशतर बाजार खुल गए। बैरून मुल्क कॉल की सर्विस फाल। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरानी जामियात 1 माह के लिए बंद। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम ने मुजाहिरों के दौरान 2400 से ज़्यादा मुजाहिरीन की हलाकतों का दावा कर दिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे। इलॉन मस्क की इंटरनेट फराहम करने वाली स्टार लिंक डिवाइसेस की भारी खेप बरामद। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी बलूचिस्तान के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का पाकिस्तानी शहरियों को सफरी दस्तावेज़ात तैयार रखने का पैगाम। अमेरिका के बाद कनाडा ने भी शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत जारी कर दी। ईरान में कशीदगी के बाइस कराची ता चाबहार फेरी सर्विस में ताखीर की इत्तलात। फेरी सर्विस चलाना लाइसेंस होल्डर की सवाबदीद है। तर्जुमान वजारत बहरी उमूर की वजाहत। वफाक की काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन की मंजूरी का मामला काबीना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली गई। वज़ारत ख़जाना की ब्रीफिंग। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन कल तक जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अपोजिशन ने बेजा तनकीद और इशू बनाने की कोशिश की। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर की मीडिया से गुफ्तगू। इख्तियारात अवाम के करीब हों तो एतमाद और शमूलियत बढ़ती है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली कौमी यकजहती के लिए खतरा नहीं, मजबूत तहफ़्फ़ुज़ है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजबूत मकामी हुकूमतों को जमहूरियत की असल, वजह और बुनियाद करार दिया। पीपल्स पार्टी का PIA की निजकारी के अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निजकारी का जवाज़ बनाने के लिए कौमी एयरलाइन को कमज़ोर किया गया। शाज़िया मरी का इल्ज़ाम। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में रवा माली साल के पहले 5 माह में 223 अरब रुपए का इजाफा। ज़राए के मुताबिक नवंबर 2025 तक सर्कुलर डेट 1837 अरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी का कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरे को इको टूरिज्म हब बनाने का ऐलान। ज़ियारत हसन शाह जजीरे पर अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। हुकूमत बलूचिस्तान का महकमा शहरी दिफा को ख़त्म करने का फैसला। महकमे के वसाइल और मुलाजमीन को दीगर महकमों में ज़म किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बल्दियाती इदारों को आइन का हिस्सा बनाने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आइन के आर्टिकल 140A में 5 तरमीम की तजवीज़। सबमरीन इंटरनेट केबल की मुरम्मत के बायस कल मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान। दोपहर 2 से रात 8 बजे तक इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रहने का खदशा।
کسٹمز انفورسمنٹ اسلام آباد نے 41 کروڑ روپے کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ہیوی بائکس اور الیکٹرانکس سامان ضبط کر لیا۔ پشاور میں بھی 10 کروڑ سے زائد مالیت کا غیر ملکی کپڑا، سگریٹ اور دیگر اشیاء ضبط۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ۔ نئے پیٹرول پمپس کے لیے NOC کی منظوری الیکٹرک چارجنگ یونٹ لگانے سے مشروط ہوگی۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف لندن نے پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ CTT کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، 3 مطلوب دہشت گرد کلیشنکوو اور دستی بام برآمد۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے CTT سمیت تمام فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جوانوں کو شاباش۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے گیس پائپ لائن کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد گیس کا اخراج۔ افغانستان میں پاکستانی دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ حکومت کا پاکستانی عسکریت پسندوں کے قومی شناختی کارڈز اور پاسپورٹس منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ FIA کا منی لانڈرنگ مقدمات میں تاخیر کے خلاف فوری عمل درآمد کا فیصلہ۔ FIA مقدمات میں سزاؤں پر عمل پیش رفت کے لیے 2 خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ FIA کے مطابق ٹیمیں ڈپٹی ڈائریکٹر لاء کی سربراہی میں کام کریں گی۔ عدالتوں سے مقدمات میں سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ فریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 48 گھنٹوں میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا حکم عدولی پر فوجداری کارروائی کی درخواست دائر کرنے کا اندیا۔ رجسٹرار کو طلب کر لیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت آٹزم سینٹر سے متعلق پہلا مشاورتی اجلاس۔ اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسلنسی قائم کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا حکومت اور بلدیاتی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ 26 جنوری تک احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ بلدیاتی نمائندوں کو آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ بلدیاتی نمائندے 20 ماہ کے رکے ہوئے اعزازیے اور 4 سال کے رکے ہوئے 150 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میئر کراچی نے جہانگیر روڈ کی تعمیر اور بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 2 ماہ میں دن رات کام کر کے سڑک کو جدید انداز میں تعمیر کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب کا وعدہ، جلد نئے کراچی پیکج کی خوشخبری سنا دی۔ ہائیڈرنٹ سسٹم کی مکمل بندی سے قبل گھروں تک پائپ لائن سے پانی کی ترسیل کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ میئر کراچی کی دور نیوز سے گفتگو، پانی چوری روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان۔ کراچی میں بیپری پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن بچھانے کا کام 95% مکمل۔ واٹر کارپوریشن کا متاثرہ علاقوں کو پانی کی فراہمی آج سے بحال کرنے کا اعلان۔ کوہاٹ کے نواحی علاقے قمر قلعے میں پہاڑی تودا گر گیا۔ ملبے سے 6 لاشیں نکالی گئیں، ایک زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، دوسرے کی تلاش میں چھاپے۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں کم سن گھریلو ملازمت سے زیادتی کا مقدمہ درج۔ گرین لینڈ پر امریکی ملکیت سے کم کچھ قبول نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 ٹوک اعلان۔ علاقے کا حصول قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ گرین لینڈ آئرن ڈوم کے لیے نہایت اہم ہے، نیٹو کو چاہیے اسے حاصل کرنے میں امریکہ کی مدد کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ وزیر اعظم گرین لینڈ جینس فریڈرک نیلسن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں اور نہ ہی کسی کو قبضہ کرنے دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے گرین لینڈ سے متعلق امریکی صدر کے بیانات کی مذمت کر دی۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس میں انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا۔ رواں ماہ کے اختتام تک حماس کی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ امریکی قید میں وینزویلین صدر نکولس مادورو کے حق میں کاراکاس میں موٹر سائیکل سواروں اور ٹرانسپورٹرز کی ریلی، مظاہرین حکومت کے حق میں نعرے بلند کیے۔ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سلیا فلورس کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ امریکی صدر کی مخالفین پر طنز کی ایکٹنگ ایک بار پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی۔ ٹرمپ نے کھانستے ہوئے سابق صدر جو بائیڈن کی نقل اتاری۔ بائیڈن کینسر کے مہلک مرض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیرو کے علاقے جونین میں طوفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، ایک ٹرک ملبے کی زد میں آ گیا۔ ٹرک میں سوار افراد ملبے ہی میں پھنس گئے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کی نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیے۔ بڈرز سے 30 جنوری تک درخواست طلب، جانچ پڑتال کے بعد نیلامی کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ پی سی بی نے اس سال ملتان سلطانز کو خود چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سیالکوٹ اور حیدرآباد کی نیلامی کے بعد سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسپین کے نینی روما سعودی ڈکار ریلی کے 9ویں مرحلے میں سب پر بازی لے گئے۔ اسپین کے کارلس سینز دوسرے نمبر پر رہے۔ موٹر سائیکل ریس میں آسٹریلیا کے ٹوبی پرائس نے سب کو پیچھے چھوڑا۔ ونٹر اولمپکس مشعل کو اٹلی کے برفانی علاقے پہنچا دیا گیا۔ مشعل کا الپائن سلوپس پر سینکڑوں فینس نے استقبال کیا۔ اٹلی کے برفانی پہاڑوں اور سکیئرز کے خطرناک کرتوب، 2000 میٹر اونچائی پر سکیئنگ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ برازیل میں شدید گرمی کی لہر سے چڑیا گھر کے جانور بے حال۔ بے زبانوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے خاص برفیلے آئس پاپس تیار۔ بندروں کو تربوز اور خربوزے کے آئس پاپس پیش کیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1381 پوائنٹس کی کمی، 1,82,569 پوائنٹس پر بند۔ چھوٹی سی عمر میں آئی ٹی کی دنیا میں بڑا نام بنانے والی عرفہ کریم کی 14ویں برسی۔ اپنے وقت میں دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفکیشن حاصل کرنے والی عرفہ کو قوم کا خراج عقیدت پیش۔ ہونہار بیٹی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقہ جات میں صبح کے اوقات میں شدید دھند، حد نگاہ کم ہونے پر مختلف مقامات پر موٹر ویز بند۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ گجرات میں دھند کے باعث 2 کاریں اور موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، خاتون اور بچے سمیت 7 افراد شدید زخمی۔ لاہور کی الحمراء آرٹس کونسل میں دیکھو فلم فیسٹیول کا آغاز۔ مختلف موضوعات پر مبنی طلباء کی شارٹ فلمز کی اسکریننگ۔ سید نور نے طلباء کی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگی ضروری قرار دے دی۔ اور پسندیدہ راک سٹار کو نشیات کی لت سے نکالنا مداح لڑکی کا امتحان بن گیا۔ تھرلر سے بھرپور فلم سویٹنس کی نئی جھلکیاں فلم دینوں کو بھا گئیں۔